دوسرے لوگوں سے مختلف. میں کہتا ہوں جب تک یار بدل نہیں نکلتا کوئی ہم حل نہیں کرتے. کیوں لوگوں کو کہتے ہیں یہ جاب نہ کرو یہ جاب نہ کرو؟ آپ کون سی جاب لوگوں کو دیں گے؟ اگر دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم جو خطابت کر رہے ہیں اور آپ یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں یہ بھی حرام. ایک باطل نظام کی تائید ہے کہ چلتا رہا یہ سسٹم. اس کو اٹھنے کا نہیں. ہم پرزے بنے ہوئے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں یونیورسٹیاں آباد ہیں. جو ہے کہ انقلاب آیا ان ظالموں کے تک اس کی تو کوشش نہیں ہے. تو پرزے سارے ہی ہم نا ایک باطل نظام کے کسی نہ کسی رنگ میں اس کو ہم نے سہارا دیا ہوا. تو اس لیے بینکوں کے پیچھے زیادہ کیا پڑھنا. اگر کسی کو ملتی ہے اور کوئی جاب تو بسم اللہ کر لے, اس کھلے حرام سے بچ جائے. اگر نہیں تو ساتھ ساتھ نا جیسے حضور علیہ السلام جاتے تھے بازار میں کہتے تھے تاجرو تم سچ کے ساتھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہو, قسمیں بھی جھوٹی, اس لیے ساتھ صدقہ بھی کرتے رہو, کچھ نہ کچھ تو اس کا معاوضہ ہوتا رہے. یہ موجودہ حالات میں سمجھے نا مردار کھانے والی بات ہے. ورنہ اصل کام یہی ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سمجھ جائیں کہ اس باطل نظام کو ہم نے گرانا ہے, اور اس کی بجائے شرعی حکومت جو ہے نا جس میں تعلیم بھی ایسی ہو کہ جو نکلے یونیورسٹی سے وہ ایک طرف دین کا امام ابو حنیفہ ہو, دوسری طرف اپنے علم کا بھی یورپ کے لوگوں سے بڑھ کر عالم ہو. جو بھی پڑھ رہا نا فزکس کیمسٹری اس میں بھی بڑھ جائے. یہ نہیں کہ صرف اس کو مسئلے آئیں, دین بھی ساتھ ہو, دنیاوی علوم بھی حاصل ہوں, اور ساتھ تربیت. آپ کے ادارے جو نا یہ نا نمبر دیں کہ یہ بچے نے اتنا رٹا ہوا تھا, زیادہ یہ ہو کہ اس کی رپورٹ درج ہوتی رہے کہ سچ کتنا بولتا, وقت کا کتنا پابند ہے, اساتذہ کا کتنا ادب کرتا, دھیان در, اس کے نمبر زیادہ ہوں کہ اگر اس میں فیل ہے تو کتابیں رٹنے سے کیا, یہ علم آگے. ایسے تربیت یافتہ لوگ اگر ہم نکالیں اپنے اداروں سے پھر تک ہو سکتی ہے کہ وہ اگر جائیں کرسیوں پر تو اسلامی حکومت آ جائے. ورنہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں تو نعرہ بازی اور بینرز اٹھانے سے کیا بنے, کچھ بھی. تو فی الحال مجبوری میں کرتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس ظالم نظام کو دنیا سے ختم کرے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو دین اسلام کے بارے میں بات ہوئی ہے, دین جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ حدیث جو اکثر مجھے یاد رہتی ہے وہ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اکثر علماء سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی. صفائی نصف ایمان ہے, اگر ایمان پورا ہو اور اگر اس کو دو حصوں میں کیا جائے تو ایک صفائی آ جائے گی. تو اس کو آپ کیسے دیتے ہیں, اس پہ کیا تذکرہ کریں؟ نہیں بیٹا میں تو کبھی نہیں کہتا کہ صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر صفائی کا آپ سوال کرتے ہیں میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالتا. دین سے بڑھ کر صفائی کا کون حامی ہے؟ ایک حدیث تو یہ پاک آپ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابیں جتنی ہیں فقہ کی, اس کی پہلی کتاب ہی کون سی ہوتی؟ کتاب الطہارہ. طہارت کی کتاب ہوتی ہے کہ لباس کیسے صاف رکھنا, برتن کیسے صاف ہونا چاہیے, وہ پانی جس کو آپ استعمال کرنا چاہیے وہ کب ناپاک ہو جاتا ہے, کب تک استعمال. یہاں تو طہارت ہی طہارت, باقی سب کام بعد میں آئیں گے. طہارت بنیاد ہے, ورنہ نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دین میں واقعی ایسا ہی ہے. باقی طہور و شطر الایمان کا جو ترجمہ کر دیتے نا کہ آدھا ہے یا آدھے کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح تو کئی چیزیں حصہ ہے کہ طہارت بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے. بہت زور دیا ہے جو دین نے ہمارے زور دیا, کپڑے صاف, بدن صاف ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ موجودہ عیسویت جو ہے کرسچینٹی, یہاں تو غسل جنابت تک کا تصور. کوئی عیسائی جو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ جنابت کے بعد غسل کرے, بے شک اسی طرح گندا رہے. اور حال یہ کہ ٹب میں اسی طرح بیٹھتے ہیں, ٹٹی لگی ہوتی ہے اور پھر نا تھوڑا بہت صاف کیا پانی میں بیٹھ جاتے. اسلام تو بیٹا جیسے آپ نے کہا اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے جس میں لباس, مکان, بدن, برتن, پانی, ہر چیز سب صفائی. سب سے پہلے نیت. مولانا صاحب آج ملازم آدمی خاص کاری اور دوسرا